بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت و واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے کہ تمام اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی اولادیں 72 تن امام حسین علیہ السلام کی قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ اب کی بار مولا حسین علیہ السلام تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ذوالفقار جیسی عظیم تلوار جو کہ بابا حضرت علی علیہ السلام نے عنایت کی۔ مولا حسین علیہ السلام ذوالفقار تلوار لہراتے ہوئے یزیدی فوجیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام جس طرف نگاہ کرتے ہیں اس طرف کے تمام یزیدی لشکر کو جہنم واصل کرتے جاتے ہیں۔ پہلے تو سب اکیلے مولا حسین پر وار کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تو شمر اور عمر بن سعد کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کا بیٹا ہے، تنہا نہیں لڑ سکتے، جیت نہیں سکتے، سب اکٹھے وار کرو۔ مولا حسین علیہ السلام پر پورا لشکر کا گروہ حملہ کر دیتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام 56 سال کی عمر ہے اور بڑی بہادری سے یزیدی لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یزیدی لشکر کے لوگ مولا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر، شہید کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ ہم یہ گناہ اپنے سر نہیں لیتے، یہ شمر نے گروہ کو از مولا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پر، وہ قتل کرنے پر، ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پر آمادہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ یزیدی لشکر کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا، وہ اس لیے کہ خدا نے مجھے اپنے دین کی سربلندی کی خاطر چن لیا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سجدہ نماز کے لیے تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور مولا حسین علیہ السلام نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے کہ شمر ملعون جہنمی نے مولا حسین علیہ السلام پر پیچھے سے وار کیا اور مولا حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے ان کے سر مبارک کو جدا کر دیا اور امام حسین علیہ السلام نے شہادت نوش پائی۔ یزیدی لشکر نے مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر سوار کیا اور مولا حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کی بے حرمتی کی اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی قمیض مبارک اتاری گئی تو اس میں کئی قسم کے اوزاروں کے نشانات تھے، جیسے کہ تیر، نیزے، بھالے، چاقو اور تلواروں وغیرہ کے نشانات موجود۔ یہاں ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہلکا سا بخار ہوتا ہے تو ہم نماز سے روگردانی کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں مولا حسین علیہ السلام اپنا پورا کا پورا قبہ ذبح کروا کر اللہ کے حضور اللہ کی رضا میں راضی ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ شکر اور سجدہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی اس صبر و استقامت پر سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ مولا حسین علیہ السلام کی جتنی بھی مشکلات تھی وہ ہماری زندگی کی مشکلات سے بہت زیادہ ہیں۔ مولا حسین پاک نے ان مشکلات کے باوجود اللہ کی یاد سے غفلت نہیں برتی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غفلت برتے ہیں۔ مولا حسین پاک علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کے تمام سروں کو نیزے پر سوار کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور یزید ملعون نے ان تمام سروں کی بے حرمتی کی۔ معاذ اللہ۔